السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ خبر تو بننی تھی یا بن گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سی کے اجلاس کی۔ اجلاس کے اندر سے جو خبریں آ رہی تھیں اس کے مطابق بڑی مخالفت ہوئی استعفے دینے کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ مشروط کیا جائے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے، لیکن اب خبر بن گئی ہے خواجہ محمد آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر دفاع، پانی اور بجلی، بہت سے اہم پورٹ فولیوز پر رہے پچھلے 5 سال میں۔ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے، اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے ان پر۔ یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے، جو نیب کے ذرائع ہیں، کہ وہ جواب نہیں دے پائے جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے۔ ایک اجلاس کے لیے جا رہے تھے، احسن اقبال صاحب کے گھر وہ اجلاس تھا، اس اجلاس کے لیے جا رہے تھے، لیکن اجلاس پر جانے کے دوران ان کو نیب کی ٹیم نے بیچ میں سے گرفتار کر لیا۔ ہمارے مہمان آج کے، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہوا اس کی طرف بھی، لیکن ایک بہت خوش مہمان ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں، عثمان ڈار صاحب۔ ڈار صاحب دراصل 2 الیکشنز خواجہ صاحب کے خلاف سیالکوٹ سے لڑ چکے ہیں۔ پچھلا الیکشن بھی انہوں نے خواجہ صاحب کے خلاف لڑا تھا، سپریم کورٹ گئے تھے مس ڈیکلیریشن لے کر خواجہ صاحب کی، وہ فیصلہ خواجہ صاحب کے حق میں آیا تھا سپریم کورٹ سے، لیکن یہ ابھی نیب نے ان کو ایسٹ بیونڈ مینز کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نون سے، اور نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ارباب جانڈیو صاحب سے بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ظاہر ہے ذرا یہ سٹوری کیونکہ نئی خواجہ آصف صاحب کی ہے، خوش تو بہت ہوں گے، وہ ایک مووی کی لائن تھی مجھے یاد ہے، خوش تو بہت ہو گئے تم۔ آپ بھی بڑے خوش ہوں گے آج خواجہ صاحب آپ کے مخالف گرفتار ہو گئے۔ نہیں دیکھیں، خوش تو میں اس دن ہوں گا جس دن خواجہ صاحب کو ہم انشاءاللہ الیکشن کے میدان میں ہرائیں گے۔ یہ تو ایک ان کا قانونی معاملہ ہے، اور دیکھیں پھر جب ایسے کاموں میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے کاشف۔ دیکھیں، ایک تو پہلے میں آپ کو، آپ کے ویورز کو کلیئر کر دوں کہ خواجہ صاحب کا میں مس ڈیکلیریشن کا 62(1)(f) کا کیس لے کے عدالت میں گیا تھا، چونکہ ایک تو اقامہ ایک الگ سٹوری ہے، اس کے علاوہ کچھ بینک اکاؤنٹس تھے جو ڈکلیئرڈ نہیں، ٹرانزیکشنز ڈکلیئرڈ نہیں تھی، تو اس کے اوپر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہل ہوئے، اور بعد میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں۔ لیکن اسی کیس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں اس کیس کو فالو کر رہا تھا۔ ایک، جو خواجہ صاحب سیلری لیتے تھے 50,000 درہم، وہ کہیں بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کاشف، اگر آپ ARY سے سیلری لے رہے ہیں، کل کو آپ کو نیب خدا نہ خواستہ کوئی بھی بلا لیتا ہے، تو آپ وہاں بتا ہی نہ سکیں جی میری سیلری جاتی کہاں ہے، آتی کہاں ہے، آپ کہیں جی میں کیش ہی لیتا تھا، کیش ہی لگا دیتا تھا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ان کے UAE کے اکاؤنٹس تھے، وہاں کیش پیسہ 500,000 درہم، 2 لاکھ درہم، 3 لاکھ درہم۔ تب یہ وزیر دفاع تھے اس ملک کے، ڈیفنس منسٹر تھے، فورن منسٹر تھے، پھر وہ اگلے پیسے پھر ٹرانسفر کر دیے جاتے تھے امریکہ میں۔ لیکن آپ جو کیس لے کے آئے ہیں اور جو کیس خواجہ صاحب کے خلاف ہے، کیا اسی بنیاد پہ بنا ہے جو آپ بات تو نہیں پتہ؟ یہ تو دیکھیں میں تیسری چیز کو ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں باہر سے آ رہے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انکم ٹیکس کا ایک 111 سیکشن انہوں نے بنایا 90 کی دہائی میں میاں صاحب نے، کہ باہر سے جو پیسہ آئے گا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کروڑوں روپے یہ بتا نہیں سکے کون لوگ انہیں بھیجتے تھے، کہتے تھے جی ہمیں قانونی کور حاصل ہے، جبکہ یہ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح قانونی کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر آپ سیالکوٹ میں کسی کو بھی فون لگائیں گے، انہیں پوچھیں گے ان کا کاروبار کیا ہے، کاروبار ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کا کوئی کاروبار ہے۔ اب ایک مہینے کی کیا تنخواہ ہو سکتی ہے؟ جتنے اب آج ان کے اثاثے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف شاید سیالکوٹ کے امیر ترین شخص ہوں گے آج، بغیر کاروبار کے۔ بڑی اوکھی بات آپ نے کر دی ہے، کیونکہ امیر ترین آپ کے وہاں تو انڈسٹریلسٹ بھرے پڑے ہیں جو اس وقت۔ کوئی اگر مجھے سیالکوٹ سے سن رہا ہوگا نا تو کہہ رہا ہوگا کہ عثمان ڈار جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن میں تو بہت سے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جو کہ بہت امیر ہیں۔ آپ نے اپنا ایئرپورٹ آپ بنا لیندے ہو، تسی اپنی بجلی آپ بنا دی گلا کرتے ہو، اللہ کی بہت اپنی ایئر لائن آپ نے شروع کر لیا ہے، وہاں پہ بہت لوگوں کے پاس بہت پیسہ، یہ بات نہ کریں آپ۔ ان کی جو فنکاری ہے، بغیر کاروبار کے ملینئر ہیں، یہ فنکاری ہے۔ ملک صاحب، ایک اور مسلم لیگی رہنما گرفتار، اس سے پہلے بھی ایک لمبی لسٹ ہے جن کو نیب نے کہ ایک پری ٹیکسٹ، دوسرا پری ٹیکسٹ، ایک وجہ، دوسری وجہ، عموماً وجہ اثاثے ہیں کہ اثاثے ثابت نہیں کر سکے۔ مسلم لیگ نون کیا دیکھ رہی ہے کہ اسی آپ کا خیال ہے وہی وچ ہنٹ کا نتیجہ ہے جو اس سے پہلے چل رہی؟ دیکھیں، ایک تو میرے بھائی عثمان ڈار صاحب نے بات ابھی کی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک گیا،
اور خواجہ آصف صاحب کو نہ صرف ریسٹور کیا گیا بلکہ ان مقدمات میں بری کیا گیا، ان الزامات میں بری کیا گیا جس کا ذکر عثمان ڈار صاحب کر رہے ہیں۔ تو عثمان ڈار صاحب ایک ہی طرف سے جب وہ عمران خان صاحب کسی عدالت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں عدالت نے ان کو صادق اور امین قرار دے دیا، اور جی، اور اسی عدالت کے فیصلے میں جب ان کو خواجہ آصف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں، تو وہ آج لا کے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ کیسز ختم ہو چکے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے، لیکن دس از ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس ہے، پرابلی دس از اے ڈیفرنٹ کیس۔ جی، یہ علیحدہ کیس ہے نا۔ پہلے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی میں ادھر آ رہا ہوں۔ تو پہلے تو میں وہ تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی عثمان ڈار صاحب نے بات کی خواجہ آصف کے پرانے کیس کے متعلق، جس میں یہ گئے تھے کہ ان کے وہ کوئی اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہیں، مس ڈکلیریشن ہے، جی ڈکلیئرڈ ہیں۔ اب دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں جی۔ آپ خواجہ آصف صاحب کو بھی ہم تو سمجھتے ہیں اغوا کیا گیا ہے، لیکن بہرحال نیب نے ان کو کسٹڈی میں لیا ہے، جیسے وہ سر یہی بات آپ نے آئی جی سندھ کے بارے میں بھی زبیر صاحب نے کہی تھی، پیپلز پارٹی کہتی ہے اغوا نہیں ہوئے تھے۔ لیٹس بی آنیسٹ کہ جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اٹھاتا ہے یو کین کرٹیسائز۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا اگر آپ کہیں گے کہ کاشف عباسی صاحب انہوں نے جو آپ نے سندھ حکومت کا تو آپ نے دیا ہے، لیکن اس کے بعد جو رپورٹ آئی تھی جس کا آپ ذکر نہیں کر رہے، جس میں کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ اوور زیلس ہو گئے تھے اور اوور زیلس ہو کے وہ چلے گئے تھے اندر، اور انہوں نے آئی جی کو اٹھا لیا تھا۔ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ بات اگر دونوں بتا دیں تو نہیں سر، دونوں باتیں جی میں آپ کو دوسری رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر لکھا پڑا ہے، وہ سامنے آئی ہے رپورٹ تحقیق کے بعد، جس میں کہا گیا ہے کہ ہاں کچھ لوگوں نے اوور زیلس اور ان کو ہٹایا گیا اپنے عہدوں سے۔ لیکن اگر وہ آپ تناظر میں رکھیں تو چلیں عوام کے پاس ایک بیلنسڈ ویو آ جائے گا۔ بہرحال اب آپ دیکھ لیجئے، ان کے علاوہ آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر مقدمہ کیا گیا، اسی طرح کے پروگرامز کیے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے کیا کہا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے اس بنیاد کے اوپر ان کو اریسٹ کیا ہے کہ ان کے کہنے پہ جب وہ پیٹرولیم منسٹر تھے، حکومت امریکہ نے یو ایس اے آئی ڈی کو کہہ کے ایک کنسلٹنٹ ایشو نہیں ہے شاہد صاحب کا۔ میں آپ سے ایک بات ضرور کہہ دوں گا، جیسے میں نے کہا کہ میں اس طریقہ کار کے خلاف ہوں۔ دیر شوڈ بی اے اسٹینڈرڈ پروسیجر جس کے تحت اگر گرفتاری ہو تو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہونا چاہیے، ایک سوابدیدی اختیار نہیں ہونا چاہیے ادارے کے پاس کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے یا کرتی ہے، اور حکومتی لوگوں کے اوپر اگر اسی قسم کا کیس اسی سٹیج پر ہو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دیٹ آئی ایگری ود۔ لیکن جو پیپلز پارٹی کی میں نے بات فیکچوئل پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی نے آ کے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی، ہر آدمی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی مرضی کا فیکٹ پورٹرے کرنا چاہتی ہے۔ میں تو صرف آپ نے کیونکہ اغوا کا نام لیا تھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے پھر وہ جو دوسری جو تحقیق ادارے نے کی اور اس کے جواب میں لکھا کہ کچھ لوگوں نے اوور زیلس ہو کے بلایا آئی جی کو، اور غالباً نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا۔ میں نے بھی تو اسی رپورٹ کی بات کی نا، آپ نے ایک رپورٹ کی بات کی، میں نے رپورٹ نہیں، میں نے پیپلز پارٹی کے ویو کی بات کی۔ ہی واز جب زبیر صاحب نے کہا، انہوں نے کوٹ کیا تھا سی ایم سندھ کو کہ سی ایم سندھ نے مجھے کہا بے شک کہہ دیجئے، اگر آپ کو یاد ہو ان کا آڈیو نوٹ، انہوں نے کہا تھا بے شک کہہ دیجئے، کیونکہ انہوں نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اغوا کر لیا گیا، پر اسی کیبنٹ کے ایک ممبر نے آ کے باہر کہا، انہوں نے کہا جی اغوا نہیں ہوئے ہیں۔ سو میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہ رپورٹ تو سیلف ایکسپلینٹری ہے جو اوور زیلس والی ہے۔ مجھے آپ سے جی بالکل، اور وہ جو رپورٹ دوسری آئی تھی اس میں بھی جو تبصرے کیے گئے اور جن عہدہ داروں کو ہٹایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے، میں بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایسا کچھ ہوا ہوگا، دونوں باتیں جو ہیں وہ بیلنس میں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ رپورٹ آئی تھی، عہدے دار ہٹے تھے، بہرحال وہ پاکستان جس طرح چلتا ہے وہ آپ کے ایسے چلتا سر، ایسے چلتا۔ لیکن جو نقطہ بڑا ہم سامنے جی ہاں، جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف اکیلے نہیں، میں نے تو بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذکر کیا اور عدالتی جو ان کی ضمانت کی اپلیکیشن پہ کامنٹس تھے، احسن اقبال صاحب کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا عدالت نے کہا تھا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کا بھی آپ کو معلوم ہے عدالت نے کیا کہا تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کیسے کہا تھا میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا، اور 35 کلو ہیروئن نکل آئی تھی ہمارے ایک مہینے کی گاڑی میں سے۔ عدالت نے کیا کہا تھا وہ بھی تو مانے نا۔ جی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں جی، جیڑا عدالتاں نے میاں نواز شریف واسطے کیا سی وہ غلط سی۔
ٹھیک سی نا بھی چلے بات تو کرنے دیں دسو نا ٹھیک سی نا رکو دے صحیح اب ملک صاحب وہی کام کریں گے جو وہ مجھے کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں حوصلہ کرو نا منو گیا نواشی والوں میں ٹھیک کیا سی ڈالتا نہیں یار ڈار صاحب تسی بھی تھوڑا جو حوصلہ کر لو نا جس لئے میں گل کرنا لگنا انہوں نے موقع تو جو کہہ دیں گے اینی کی پریشانی اینی کی پریشانی تو جلدی کی پورا لمبا پروگرام ہے گا تسی اپنی واری تے گل کرنا اور جن نے مرضی نقطے چکنا تسی میں تو تھوڑی گل پوری سنی ہے رہن دیو اب ڈاکٹر نہیں وہ رہنمائی تو آپ کی میں مانتا ہوں اور آپ کی رہنمائی میں ہی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میں تو آپ کی رہنمائی کا قائل ہوں آپ کی رہنمائی کے اندر ہی یہ لوگ جیل میں گئے ہیں ٹھیک تھا کہ نہیں عدالتوں کا جی میں اب ذرا اپنی بات مکمل کر لوں اچھا چلیں میری گل سنو اس پہ ادھر ہی چھوڑ دیں ہم ذرا آگے چلیں کیونکہ یہ بات تو اب ظاہر کھلنے دیں ذرا اس کو خواجہ صاحب کو نیب پنڈی منتقل کیا گیا وہاں پہ وہ رات گزاریں گے ان کا میڈیکل وغیرہ ہوگا کل ان کو لاہور شفٹ کیا جائے گا اسی وجہ سے تو ڈار صاحب خوش ہیں اب میں کہنا میں بہت خوش آدمی میرے ادارے دے رہے ہیں میں اسی لیے کیا سی میں کہا بہت خوش پولیٹیشین میرے سائڈ میں بیٹھے ہیں اور وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کے ڈائریکٹ مخالف کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب جو ایک بائی الیکشن بھی آ رہا ہے اس سے پہلے وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے ایک پروگرام میں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ استعفیٰ بھی دینے لگے ہیں آپ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈار صاحب جو ہے ان کی باری آ رہا تھا کہ خوش اس دن ہوں گا جس دن یہ حایا صاحب کے ساتھ الیکشن کا پورا میدان لگے گا لیکن ایک شرط ہے راتی 2 بجے ٹیلی فون نہیں کرنا پہلے ڈسکوالیفائی کروائیں گے ہم ریزگنیشن دیں گے آپ ڈسکوالیفائی کروائیں گے پھر آپ ہی رہ جائیں گے اکیلے میدان میں تو آپ جیت جائیں گے ڈاکٹر صاحب یہ میرا مطلب ہے پھر مزہ آئے گا نا الیکشن کا جی ڈی اے بنائیں گے اسلام آباد وہ سیال کو جی ڈی اے ہوگی اس کے خلاف آپ الیکشن لڑیں گے اور بہت بڑے مارجن سے آپ جیت جائیں گے کون کے سامنے آ چکے چھٹو ان گل ٹھیک ہے جی چھاڑ دو پیپلز پارٹی کے استعفوں میں چلتے ہیں ارباب چانڈیو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سے چانڈیو صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام چانڈیو صاحب ہمارے نمائندے ہیں کراچی کے پیپلز پارٹی کو کور کرتے ہیں اور ان کی اندر کی ساری خبریں جو آپ کو AR وائی کی اسکرین میں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے ارباب چانڈیو صاحب ہمیشہ موجود رہتے ہیں چانڈیو صاحب یہ جو آج خبر آئی ہے استعفوں کے بارے میں اور بہت سی ظاہر ہے اس میں چیزیں ہیں جو آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کلیریفائی کریں بتائیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں کیا پیپلز پارٹی نے آفیشلی استعفوں کی مخالفت کی ہے یا ابھی اجلاس جاری ہے یا اندر کی خبریں لیک ہوئی ہیں ابھی تک جی کاشف میں یہ اعتراف کر لوں کہ پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیٹ کرنے والے رپورٹروں کو آج محنت نہیں کرنی پڑی یعنی جو خبریں ہم نے دی ہیں ان کے سورسز بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کی انگلی سے ٹائپ کیے گئے وہ ٹکر ہی ہمارے پاس پہنچے جن کو ہم نے دیا اور وہ تمام ٹی وی چینلز میں چل رہے ہیں تو یہ جو ذرائع ہیں یہ 100% پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور جو ان میں خبریں دی گئی ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع نے ہی دی ہے اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ذرائع وہ اس بات پر قائم ہیں کہ جو خبریں آپ کو دی گئی ہیں وہ بالکل درست ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خبریں دی گئی ہیں ان میں 5 اہم چیزیں جو ہے وہ دی گئی ہیں پہلا سوال یہ کہ جو مولانا فضل الرحمان بلکہ یہ بتا دوں کہ یہ جو آج کا اجلاس ہے یہ سابق صدر آصف علی زرداری کی 27 دسمبر کو جو تقریر ہوئی تھی اس کا تسلسل ہے یعنی شروعات وہاں سے ہوئی اور اس کے جو تفصیلات ہیں وہ سمجھو کہ آج کے اس اجلاس میں سامنے آئی ہیں 5 اہم چیزیں جو آج کے اجلاس میں ویسے تو بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں لیکن 5 اہم چیزیں پہلے تو مولانا فضل الرحمان کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی میں نہ آنے پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے دوسرا یہ کہا گیا ہے اس کے نیچے کہ مولانا فضل الرحمان نے مقامی سیاست کے پیچھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی چھوڑ دی تو ہم اس کے کہنے پر اسمبلیاں کیسے چھوڑے یہ سوال اس میں چھوڑ دیا گیا ہے تیسری اہم بات یہ کی گئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو باہر جانے دیا گیا اور محمد علی دورانی جو ہے اس کی جو ہے شہباز شریف سے ملاقات ہوئی یہ بھی زیر بحث آیا تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر ہم اسمبلیوں سے باہر ہو بھی جائیں تو سینٹ کے انتخابات نہیں رک سکتے چوتھی بات یہ کی گئی ہے کہ اگر ہم اسمبلیوں سے نکلے تو پھر عمران خان کی سرکار جو ہے وہ 18ویں ترمیم پر بڑی ضرب مار سکتی ہے اسے ختم بھی کر سکتی ہے اور 5ویں بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں
تو پھر جو NFC ایوارڈ ہے اس سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا. اچھا چانڈیو صاحب, آخری بات یہ کی گئی ہے, بتائیں. آخری بات یہ کی گئی ہے کہ اراکین کی واضح اکثریت نے یہ کہا ہے کہ استعفیٰ نہ دے, لیکن بلاول بھٹو زرداری نے ان سے اپیل کی ہے کہ PDM کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے استعفیٰ کے معاملے کو بھی نظر میں رکھا جائے. کیا یہ بات ہوئی ہے کہ میاں صاحب کی واپسی سے مشروط کیا گیا ہے, یہ بات ہوئی ہے کیا؟ جی باقاعدہ ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ آ کر لانگ مارچ کی قیادت کریں, اور جب تک میاں صاحب نہیں آتے تب تک لانگ مارچ والا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ التوا میں رکھا جائے. لیکن کیا پیپلز پارٹی کو اس بات کا پتہ نہیں کہ میاں صاحب واپس آئے تو جیل جائیں گے, وہ لانگ مارچ تھوڑی لیڈ کر سکتے ہیں؟ تو میرے سوال کا تو آپ نے جواب دے ہی دیا سرکار. بات یہی تو ہے, نہ میاں صاحب آئیں گے, نہ اس سے مشروط لانگ مارچ ہوگا, اور نہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ایسا بھی ہو ہیں, سکتا لیکن ہے یہ فیصلے نہیں ہیں, یہ تجاویز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. ابھی تک تو یہ تجاویز ہیں جب تک CC کا کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ فیصلے نہیں ہیں, یہ تجاویز ہیں جو کہ زیر غور آئی تھی آج کے سینٹرل CC کے اجلاس میں. ایک آخری سوال چانڈیو صاحب, ایک آخری سوال. اگر پیپلز پارٹی کے ترجمانوں نے, بلاول ہاؤس نے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس بھی چلے, پھر ایک ایک کر کے سب چینلز نے ایک ہی خبر چلائی. جب میری آپ سے فون پر گفتگو ہوئی, جو ابھی آپ نے بات کہی ہے, آپ نے کہا کہ جناب یہ بات ہم کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے بات کی ہو, کسی اور نے کسی اور سے بات کی ہو, یہ آفیشلی وہاں سے خود خبریں دی گئی ہیں, اور اس طرح کی ٹون کے ساتھ اس طرح کا میسج دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے PDM کو. اس سارے تناظر میں کہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس قسم کی خبریں CC سے باہر نکلیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ CBM کو ڈیل کی بات چیت چل رہی ہے اور یہ پیغام PDM کو دیا گیا ہے یا کسی اور کو دیا گیا ہے؟ دیکھیں کل پرسوں کی زرداری صاحب کی تقریر اور آج کی CEC کے دوران یہ سارے ریمارکس, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس کو میسج دیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں آج سابق صدر آصف علی زرداری کی اجلاس میں موجودگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تیر سے دو نشان کیے گئے. یعنی PDM کی کیا جو مختلف PDM میں مانا نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان, باقی تو پارٹیاں ہیں ان کا احترام کرتے ہیں, ہے نا. باقی اور جو دوسرا پیغام ہے لازمیہ ان کو دیا گیا ہے جن سے دیکھیں کوئی بھی سرکار کسی سے بات چیت کیے بغیر بنتی ہی نہیں ہے. کوئی بھی معاملہ بات چیت کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بات چیت کے راستے کبھی بھی بند نہیں کرتی. آصف علی زرداری نے خود کہا, تو میرے خیال میں ایک تیر سے دو نشان کیے گئے اور جو ہے وہ صورتحال کو یا راستوں کو اوپن کیا گیا ہے. بات چیت کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں کہ ہم سب سے بات چیت کر سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے چانڈیو صاحب کے بات چیت کے دروازے کھولنے کی کوشش کی گئی ہے یہ بیان دے کر. دوسرا, کئی دفعہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور ایک پارٹی آپ سے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بات چیت آگے چلے, پھر پبلکلی کوئی ایسی پوزیشن دیں جو ہم دیکھ کر سمجھیں کہ واقعی پیپلز پارٹی ہمارے ویو کے ساتھ اگری کرتی ہے, پیچھے ہٹے گی, ہمیں کوئی پیغام بھیج دیں اس طرح کا. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ زرداری صاحب نے تقریر میں اور آج کی CC میں وہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیں ہم جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق بیان بازی بھی کر رہے ہیں, اب اس معاملے کو دوسری سٹیج پر لے کرتے ہیں, تو بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ میڈیا سائنس کے تحت بہت زبردست پتے کھیلے ہیں اور سب کو اسی جو ہے وہ ٹرین کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, اور خود 9 بجے پریس کانفرنس کریں گے, اس میں آئیں بائیں شائیں بھی ہو سکتا ہے اور سیدھا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ 3 گھنٹوں کے دوران ہو سکتے ہیں رابطے بھی ہوئے ہوں, رد عمل بھی دیکھا گیا ہو, اور جو ہے کیونکہ سیاستدان بات چیت تو کرتے رہتے, بادشاہ آدمی ہے بھائی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارباب چانڈیو صاحب. کہ دیکھا جائے اب ایک پوزیشن آنی ہے ابھی CC کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کی. معافی چاہتا ہوں جو ابھی بات چیت ہوئی ہے یا جو ذرائع سے رپورٹ ہوا ہم نے آپ کو بتا دیا, یہ ساری خبریں پیپلز پارٹی نے خود دی ہیں. یہ ممکن ہے کہ CC کے اعلامیے میں وہ چیزیں مختلف ہوں, انتظار کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے اعلامیے, لیکن اس کی بنیاد پر کچھ گفتگو ضرور کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. آفٹر دس بریک ویلکم بیک ناظرین. خواجہ محمد آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے, یہ خبر آج کی. میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا ڈار صاحب تو بہت خوش ہیں اس سے,
مسلم لیگ نون زیادہ خوش نہیں کوئی کمال نہیں جے تسی میرے وال بار اشارے کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر صاحب اگے ہی خوش ہو رہے نے کہ پا دیو ڈار دے اوپر کہ ڈار نے کم پایا. میرا ہے ہی کوئی نہیں. دیکھو قانونی معاملہ دیکھیں ایک بات کلیئر ہونی چاہیے. پہلے بھی ڈاکٹر صاحب عوام کو گمراہ کر رہے تھے. وہ ان کا مس ڈیکلریشن کا کیس تھا جو سپریم کورٹ میں تھا. یہ ایسر بجان میز گئے اب خواجہ صاحب کی کر دے رہے نے مینوں کی پتا ہے بریک ہوندی ہے تسی ایتھے لوڈیاں پاڑیاں شروع کر دیندے ہو کہندے میں خوش نہیں ہےگا. تھوڑی دیر پہلے مائک لا لوگ سمجھیں گے میں واقعی لوڈیاں پا رہا یار. چلو تہاڈے دل اس سے لوڈیاں پہ رہی ہیں نا اس ٹائم. ہاں نہیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں الحمدللہ بلیو کرتا ہوں وہ میرے سیاسی حریف ہیں تو میں ان کو سیاست کے میدان میں ان کو ٹھیک گرفتار کیا گیا. دیکھیں یہ تو آپ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے ان کے اقامے کے میں تو کچھ اور پوچھ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک گرفتار ہونے کون ہائے صاحب یہ نا نیب والے دس سکتے نا. میں اس پروسیجر سے اگری کرتے ہیں کہ مطلب اگر آپ میں کاشف دیکھیں آپ کی اس بات کو ضرور سپورٹ کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آیا کہ نیب نے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچائے. اگر نیب کسی کو بھی ہاتھ ڈالتی ہے نا پھر وہ کیس منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. نظر آنا چاہیے کہ ملک میں قانون جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں اگر لکوناز ہیں نیب کے قوانین میں تو ڈاکٹر صاحب آئیں بیٹھیں. لیکن ہوتا کیا ہے 34 شکیں لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے خیر. میں عالم میں خالد صاحب we've already dealt with خالد صاحب. مجھے ایک بات بتائیں ملک صاحب کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اب آپ نے ہمارے رپورٹر کو سنا یہ خبر خود دی گئی ہے. عموماً اجلاس کے اندر سے خبریں لیک ہوا کرتی ہیں. لیک کیے کہ میرے دوست ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب وہ اجلاس میں بیٹھے ہوں گے. میں قاہرہ صاحب کو فون کروں گا. میں کہا قاہرہ صاحب کی ہوا ہے. وہ مجھے 4-6 بتائیں گے یار گل کی تھی فلانے نے یہ بتایا فلانے نے یہ بتایا. دیٹس ہاؤ سم آف دا نیوز کمز آؤٹ. یا چانڈیو صاحب ہمارے سندھ کے رپورٹر ہیں ظاہر ہے ان کا کوئی ناصر شاہ صاحب یا سی ایم سندھ یا مرتضی اینی ون آف دیز گائز ان سے خبر نکلتی. یہ خبریں پیپلز پارٹی نے خود لا کے دی ہیں کہ جناب یہ چلا لیں اپنے چینلز کے اوپر. اور وہ ساری پی ڈی ایم کے بیانیے سے مخالف ہیں. اس سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. یہ میسج کیا لے رہی ہے اب مسلم لیگ نون. میں نے پھر یہ ایک چیز کوالیفائی کر دوں سی کا اعلامیہ آنا باقی ہے. پریس کانفرنس ہونی باقی ہے. ہو سکتا ہے یہ سب الٹا ہو جائے اور وہ کہیں گے جی ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب تک کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں مصدق ملک صاحب کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اندر آ کے بتا رہی ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے مشروط کریں. یہ بات بھی انہوں نے میڈیا کو لیک کر دی. یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا کے خلق کے لیے استعفے کیوں دیں ہم کیوں یہ سارا کام کر دیں. آپ اگر اس وقت دوربین لگا کے سی کا انتظار کر رہے ہوتے ایز مسلم لیگ نون جو آپ کر رہے ہیں آپ کا ریاکشن کیا ہے اس کے اوپر؟ فرسٹ پیپلز پارٹی بھاگ گئی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو جو پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹیوز ہیں صرف وہی بتا سکتے ہیں. اس پہ میں تو تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن میں اس بات پہ تبصرہ کر سکتا ہوں جو چانڈیو صاحب نے کہی ہے. چانڈیو صاحب نے بڑی اچھی فریمنگ کی لیکن جاتے جاتے بڑی اہم بات کر گئے. وہ ساری فریمنگ کرنے کے بعد وہ 6-7 نکات پیش کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ لیکن ہو سکتا ہے کہ جو بیانیہ اب آئے سامنے پریس کانفرنس آئے اس میں آئیں بائیں شائیں ہو جائے. سلور لائننگ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ملک صاحب میں نے آپ کو بڑا اسپیسیفک سوال پوچھا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو بینک آن دا ابھی تک جو سامنے نہیں آیا لیکن یہ جو ابھی تک سامنے آیا اس پر آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ انتظار کریں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیے نا بات یہ ہے کہ اگر وہ کھڑے رہتے چانڈیو صاحب آئیں بائیں شائیں نہ کرتے تو پھر تو میں کسی بات پہ تبصرہ کرتا. وہ کوئی نام لیتے. میں نے اپنے کچھ عزیز دوستوں سے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ایک میں نے بڑی کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی. میں نے ان سے پوچھا پروگرام میں آنے سے پہلے میں گاڑی چلا رہا تھا اور انہوں نے بولا یار یہ باتیں آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اندر یہ باتیں چلائی جاتی ہیں. یہ باتیں چلوائی گئی ہیں اور سر پیپلز پارٹی کی طرف سے چلوائی. میں نے آپ کو اسی لیے ڈسٹنکشن کی ہے. جی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جی کاشف صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں مگر پیپلز پارٹی کے میرے دوستوں نے یہ نہیں کہا. میں تو وہی کہہ سکتا ہوں جو مجھے میرے دوستوں نے کوئی رپورٹر اور ارباب چانڈیو جیسا رپورٹر ٹی وی پر آ کر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے یہ خبریں ساری بلاول ہاؤس کے میڈیا سیل نے دی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی ناصر شاہ کو فون کیا. نہیں انہوں نے میڈیا سیل تو ابھی نہیں کہا سر میں جانتا ہوں. انہوں نے نہیں کہا میڈیا سیل پہلے کہا ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نام دے دیتے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوست ہیں میں نے بھی نام نہیں دیا. اسی طرح چانڈیو صاحب نے بھی نام نہیں دیا. مگر چانڈیو صاحب نے یہ کہا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے خبریں لگائی ہیں. میرے پیپلز پارٹی کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ خبریں جو لگواتے ہیں یہ خبریں انہوں نے لگوائی ہیں. آپ پریس کانفرنس کا انتظار کریں جو بھی ہمارا موقف ہے وہ آپ کے سامنے ٹھیک آ جائے گا. میں ذرا چانڈیو صاحب کو دوبارہ لے لیتا ہوں. سر ایک سیکنڈ ذرا رک جائیں. میں ذرا چانڈیو صاحب کو دوبارہ لے لیتا ہوں کہ کیا یہ پیپلز پارٹی نے دی ہیں یا آپ نے لی ہیں؟ آپ تو بڑے خوش ہوں گے آج.
دیکھیں سر پھر اس گل تے بھی آج عثمان ڈار دو وجہ تو لڈیاں پا رہے ہیں. پہلی لڈی ہے خواجہ آصف دی, دوجی لڈی ہے پیپلز پارٹی دی. ہاں جناب ویسے آج ویسے مٹھائی بنتی ہے, آپ کا کام تھا کاشف مٹھائی, اور میرا ہی کم رہ گیا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے 2 سوال ہیں میری طرف سے, آپ کو جب باری آئے گی جواب دیجیے گا. ایک تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی سہولت کار کا کردار ادا کرنے جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے, سرکار کے لیے جو ہماری کوشش رہی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں, ایسی کنڈیشن انہوں نے رکھ دی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں, لانگ مارچ کو خود لیڈ کریں. انہیں بھی پتہ ہے کہ میاں صاحب لانگ مارچ نہیں کریں گے, سیدھا جیل کی طرف مارچ ہوگا ان کا. تو کیسا فیل کر رہے ہیں پی ڈی ایم؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے جی کہ بہتر ہے کہ پیپلز پارٹی والے سے پوچھ لیں, جلسوں میں پریس کانفرنس میں آپ ایک دوسرے کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. جب آج باری آئی ہے بتانے کی کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی میاں نواز شریف کو ملک لانے کے لیے جو کنڈیشن رکھ رہی ہے اس پہ آپ اپنا اظہار حال کریں. پیپلز پارٹی کی میں اس میں ایک ڈسٹنکشن کرتا ہوں, یہ بیانات جو یہ چلا یہ پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے, اراکین کا علیحدہ موقف ہو سکتا ہے. سی سی میں ہوتا یہی ہے, آپ کی بھی آئی ایم شیور سی سی آئی ہوپ ایسے ہی ہوتی ہوگی. اعتزاز صاحب کو کہا جاتا ہوگا سر آپ کا کیا ویو ہے, وہ کہیں گے جناب جلسے نہیں ہو سکتے یا ہم سینٹ الیکشن نہیں روک سکتے, ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے اور استعفے نہیں دینے چاہیے. قاہرہ صاحب کا کوئی اور ویو ہوگا, کسی اور کا کوئی اور ویو ہوگا. یہ پیپلز پارٹی کا ویو نہیں ہے. سی ای سی میں میجورٹی میں لوگوں کے یہ بیانیہ ہوگا تب خبر باہر آتی ہے. اگر چند لوگ بول رہے ہیں خبر باہر بھیجی گئی ہے, زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو پاکستان لے آؤ. اور دوسری بات استعفے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے, ہم سینٹ کا میدان بھی نہیں اوپن چھوڑیں گے, ہم ضمنی بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم الیکشن بھی لڑیں گے, سینٹ بھی لڑیں گے. اس پہ ڈاکٹر صاحب کو کیا ہے؟ میں چانڈیو صاحب میرے ساتھ لائن پہ اگر اجازت دیں تو میں چانڈیو صاحب السلام علیکم اگین. وعلیکم السلام. چانڈیو صاحب یہ خبر آپ کو دی گئی ہے یا آپ نے یہ خبر کسی کو فون کر کے کسی دوست نے آپ کو بتایا؟ نہیں صحیح بالکل باقاعدہ دی گئی ہے. ہمیں کون کوٹ کرے گا, ہم فقیر آدمی اتنی بڑی خبر کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہمیں رہنا ہے ادھر یا نہیں رہنا ہے بابا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی خبریں, ہماری کوئی اتنی بابا طاقت حیثیت نہیں ہے, نہ میں کوئی اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا, نہ میں کوئی رہنما نہ رہبر. ہم لکیر کے فقیر ہیں, ہمارا کیا ہے؟ سو یہ خبر آپ کو میڈیا سیل نے دی پیپلز پارٹی کے؟ جی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کس نے دی, مگر دی انہوں نے ہے. ہماری نہیں ہے یہ خبر کی گھراوٹ ہماری نہیں ہے. سو آپ اس لیے ملک صاحب ہنس رہے ہیں, میں دوبارہ کلیئر کرا لوں, آپ اس لیے اپنا سورس پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس لیے نہیں بتا رہے, یا آپ کو آپ مطلب یہ آپ نے کسی کو فون کیا اور کہا یار اندر کیا بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ بات ہوئی ہے, یا آپ کو فون کر کے کہا گیا بھائی جان اندر یہ بات ہوتی ہے چلا دیں؟ نہیں, ہم اپنے سورس کو لازمی تحفظ کریں گے, بالکل کرنا چاہیے. ذبات کیسے کریں گے؟ باقی یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو خبر ہے بہرحال وہ ذرائع پاکستان پیپلز پارٹی کے, ہمارے اپنے نہیں ہیں. ٹھیک جی, بہت شکریہ. یہ چانڈیو صاحب اگر اجازت ہو تو میں بھی پوچھ لوں ایک سوال. چانڈیو صاحب کی لائن نہ کاٹی گا. جی ملک صاحب. جی چانڈیو صاحب, یہ آپ نے ساری باتیں کرنے کے بعد جی آپ نے ساری باتیں کی, پھر آپ نے کہا لیکن ابھی جو پریس کانفرنس ہوگی یا پریس ریلیز آئے گی اس میں ہو سکتا ہے آئیں بائیں شائیں ہو جائے. یہ آئیں بائیں شائیں کیا چیز تھی جی؟ دیکھیں جو بات ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی. ہم فقیر آدمی ہیں میڈیا والے, آپ ہمیں استعمال بھی کرتے ہیں, ہم بھی فقیر ہیں, یہ صحیح بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم بھی اپنا بچاؤ رکھیں گے نا. ہم کسی کے اپنی جو کندھا کسی کو بندوق پہ استعمال کرنے تھوڑی دیتے. خبر آئی ہم نے دی, تو پھر آپ کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا کندھا استعمال ہو رہا ہو اور اصل یہ بات نہ ہو. تو اپنا چانڈیو صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا کندھا استعمال ہو رہا ہو اور یہ بات اصل میں نہ ہو. سر یہ کندھا پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے اگر ہوا ہے تو. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا تھا, میں نے چانڈیو صاحب سے بھی یہ سوال کاشف عباسی صاحب, چانڈیو صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں, مجھے بات تو کر لینے دیں ان سے. جی چانڈیو صاحب, ہو سکتا ہے آپ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہو. بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں اور وہاں یہ سارے سوالات ہوں گے اور ساری چیزیں آ جائیں گی. ابھی پیپلز پارٹی قیادت بھی سر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, اگر اجازت ہے میں بریک لوں گا اس وقت. میں پھر دہرا دوں, میں نے ملک صاحب پہلے بھی کہا تھا کہ یہ خبر دی گئی ہے. دوسرا یہ کہ ابھی پریس کانفرنس اور قرارداد یا اعلامیہ باقی ہے. اب تک کی ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں.